سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو انفیکشن کے خطرات سے بچانے کے لیے مسلسل ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم ابھی آپ کے سامنے جو اس سے پہلے ہم نے ویڈیو ڈالی ہے، اس کے اندر حاملہ خواتین کے بارے میں جو خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں، جن کے خون میں فولاد کی کمی ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ ان کے لیے، پھر ماں کے لیے کیا خطرات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے خون کی کمی جو ہوتی ہے اور فولاد کی کمی جو ہوتی ہے، اور بچے کے لیے اس سے کیا خطرات ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کا تدارک اور روک تھام کیا ہے، کہ بلا شبہ ایک مڈ وائف یا جو بھی طبی عملہ ہے اس خاتون کی شناخت کر سکتی ہیں جسے خون کی کمی کا خطرہ لاحق ہو۔ اس کے لیے خاتون کی صحیح میڈیکل رپورٹ، زمانہ حمل کے مسائل، اور اس کے جیسے ہم نے بتایا تھا پہلے کہ معاشرتی حالات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، یعنی اس کے جو حالات ہیں، گھر کے حالات ہیں یا جو آمدنی ہے ان کو حالات کو، یا اس کے خوراک غذا جو ہے اس کے حالات کو مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ اس سے خون کی کمی کی اس وجہ کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جو پہلے سے موجود ہو یا جس کا تعلق حاملہ خاتون کے رہن سہن یا موروثی حالات سے ہو، اور اس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کیا خون حاملہ خاتون کی کمی کے منفی اثرات کا شکار ہے۔ ظاہر ہے ایسی خاتون کو اس کے بعد ہی صحیح مشورہ دیا جا سکتا ہے، اور اس کی ذاتی صحت کے ساتھ اس کے ماحول، مذہبی رجحان اور معاشرتی عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے اسے مناسب رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ خون کی کمی کا شکار جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں وہ خون کس وجہ سے کمی ہو جاتی ہے، فولاد کی کمی کس وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کے تدارک کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، خون کی کمی سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو سب سے اہم چیز جو ہے نا غذائیت کے بارے میں اہم معلومات ہونی چاہیے۔ غذائیت کے بارے میں عام طور پر جو ہے مسائل یہ ہیں کہ غربت کے جو گھرانے شکار ہوتے ہیں ان میں خواتین مائیں اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتی ہیں کہ ان کا کمی کو پورا ہو جائے، خود کھائیں نہ کھائیں، ان کا بچا کچا جو بھی کھانا ہوتا ہے وہ کھانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو نا حاملہ بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بڑے مسئلے ہیں، یعنی کہ ان کو انتہائی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک عام عورت کو تقریباً 2000 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے جیسے اس کے حمل آگے بڑھتا ہے تو ان کی کیلوریز کی تعداد بھی، ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں تقریباً 12 to 14 ملی گرام فولاد ضرور ہونا چاہیے۔ اگر یہ فولاد جو ہے کم ہوگا، اس ملی گرام سے کم ہوگا، تو آہستہ آہستہ جسم کا جو فولاد ہے یا آئرن ہے وہ استعمال ہوگا، اور جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا ڈیولپ ہوگا۔ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ معلومات ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم جو ہے نا اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ سرخ گوشت کے اندر فولاد کافی پایا جاتا ہے، مگر یہ کافی مہنگا ہوتا ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انڈے جو ہے اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 1 کلو انڈے جو ہے وہ اگر مثال کے طور پر 70 روپیز کے آتے ہیں، اور 1 کلو گوشت جو ہے نا تقریباً 400-500 روپے کا آتا ہے۔ تو اس انداز سے دیکھا جائے تو انڈے سب سے سستے اور سب سے اچھی چیز ہے جو کہ انسانی جسم کو ہر چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں، جو کہ انڈے کے ذریعے ایک پوری جان اور ایک چوزہ پورا بنتا ہے، جس میں بال بھی بنتے ہیں، کھال بھی بنتی ہے، دماغ بھی بنتا ہے، ہڈیاں بھی بنتی ہیں، دل بھی بنتا ہے، خون بھی بنتا ہے، تو اس میں پورے اجزاء یعنی کہ بیلنس اجزاء ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ انڈوں کا استعمال کیا جائے، اور اس طرح کی اس کے ذریعے جو ہے اپنی خوراک کی کمی کو پورا کیا جائے۔ اس طرح اگر خوراک کی کمی کو پورا کیا جائے گا تو بہتر طریقے سے آئرن ڈیفیشنسی میں کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کتنی کمی ہے۔
تو مین والیوم کارپسل، مین کارپسکولر والیوم جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، جس میں معلوم ہوتا ہے کہ سیل کا سائز کیا ہے، ریڈ بلڈ سیل کا سائز کیا ہے، اور اسی طرح ہیمیٹوکریٹ کے ذریعے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ ہیمیٹوکریٹ جو ہے وہ بھی ہیموگلوبن کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگر یہ جو لیول ہے 11 سے 30 مائکرو مول پر لیٹر ہو تو پھر یہ فولاد کی کمی دیکھی جا سکتی ہے، فولاد کی لیول یعنی کم ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے نا کوشش کی جائے کہ وہ ایکسٹرا آئرن کیپسول یا اس کی شکل میں جو دیے جا سکتے ہیں بہت آسانی سے دیے جا سکتے ہیں تاکہ آئرن کی کمی پوری ہو سکے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے سمجھایا۔ میں ایک سوال آپ سے اس کے بارے میں کرنا چاہوں گی کہ جو آپ نے کہا کہ ریڈ بلڈ سیل جو ہیں وہ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، تو وہ کس طرح سے چھوٹے پڑ جاتے ہیں اور وہ کس طرح سے اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے؟ خون جو ہے، بلڈ جو ہے وہ بلڈ کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے۔ بلڈ بنانے کی فیکٹری جو ہے بون میرو ہے، وہ ہڈیوں کے اوپری سروں میں یا جو فلیٹ بون ہے، جسم کی فلیٹ بون یا پتلی بون جو ہیں، ہڈیاں جو ہیں، یا جیسے پسلیاں ہیں یا سامنے کی جو سینے کی ہڈیاں ہیں یا اس طرح کی کھوے کی ہڈیاں ہیں، تو ان کے اندر تیار ہوتا ہے۔ بون میرو فیکٹری کے اندر اگر جو خام مال پرووائڈ نہیں ہوگا، خام مال کیا ہے؟ خون بنانے کا خام مال جو ہے پروٹینز ہیں، خام مال جو ہے وہ فولاد ہے، اور اسی طرح کچھ اور اشیاء ہیں جو کہ خام مال ہیں۔ اگر یہ مٹیریل کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی فیکٹری جو ہے وہ پھر چھوٹے چھوٹے سیل بنانا شروع کر دے گی، تو وہ سائز میں چھوٹے ہوں گے، اس کے اندر ہیموگلوبن کم ہوگا، کیونکہ ہیموگلوبن بن ہی نہیں رہا، تو قدرت نے جو فیکٹری بنائی ہے وہ پھر اسی لحاظ سے جتنا خام مال پرووائڈ ہوگا اسی طرح وہ چھوٹے چھوٹے سیل بننے شروع ہوں گے۔ اگر اس کی کمی کو پورا کر دیا جائے تو پھر دوبارہ بون میرو دوبارہ صحیح کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور صحیح سائز میں سیل بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے سارا سلسلہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھایا، اور اس کا ہم یہی کہیں گے کہ بھئی اگر کسی کے پاس جیسے بہت اچھا اماؤنٹ ہوتا ہے تو وہ اچھے بڑا گھر بنا سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس کم ہوتا ہے تو وہ چھوٹا سا گھر بناتا ہے، اس سے کم ہوتا ہے تو وہ جھونپڑی بنا کے رہ لیتا ہے۔ تو یہ کہ جتنا زیادہ خام مال ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے نا بہتر جگہ پہ انسان رہ سکے گا۔ اسی طرح اگر آپ خوراک کے ذریعے اپنے فولاد کی کمی کو پورا کر لیں گے، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھا بتایا کہ انڈوں کی وجہ سے آپ کمی کو پورا کر سکتے ہیں، اور یہ تو کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے کہ اگر دیہاتوں کی خواتین جو ہے نا مرغیاں پال دیتی ہیں تو عموماً انڈے تو گھر پہ ہی مل جاتے ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے، اور ضروری ہونا چاہیے کہ حاملہ خاتون کو اتنا توجہ دی جائے کہ کم از کم روزانہ 1-2 انڈے ان کو کھلا دیے جائیں تاکہ بچے میں اور ان میں جو ڈیفیشنسی ہے وہ ختم ہو جائے، اور ایک گھرانہ جو ہے نا مسلسل اچھے طریقے سے پرورش پائے، اور حاملہ خاتون بھی صحت مند رہے اور ان کا بچہ بھی صحت مند رہے، اور گھر میں سکون و اطمینان پایا جائے۔